اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق اللہ العظیم۔ یوسف علیہ السلام کے پیچھے زلیخا جو بھاگ رہی تھی اور پیچھے سے جب پکڑا انہوں نے کرتے کو اور کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، تو دروازے کے قریب جب انہوں نے زلیخا کے شوہر یعنی عزیز مصر کو پایا تو اس وقت زلیخا نے کہا کہ ایسے شخص کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ، جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، تو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے یا پھر اسے سخت تکلیف دی جائے۔ جب یہ بات آ گئی تو اس وقت پھر یوسف علیہ السلام بھی بول پڑے۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، ہی راودتنی، کہ اس نے مجھے پھسلایا، اس نے مجھ پر ڈورے ڈالے۔ یعنی اصل میں جو زلیخا کہہ رہی کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، یوسف علیہ السلام نے لازماً یعنی بہت ضروری اس وقت یہ سمجھا کہ اب مجھے صاف صاف بات کہہ دینی چاہیے۔ وہ فرمایا کہ اسی نے مجھ کو پھسلانے کی کوشش کی، ان نفسی، میرے نفس سے، یعنی مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، مجھے پھانسنے کی کوشش کی، اس نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔ اور اس وقت پھر وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے انہی کے خاندان میں سے، یعنی زلیخا کے خاندان والوں میں سے ایک شخص نے، ان کان قمیصہ، کہ اگر ہوگی اس کی قمیض، اس کا کرتا، قد من قبل، اگر یہ آگے سے پھٹا ہوگا، فصدقت، پھر زلیخا کا کہنا درست ہے، پھر اس عورت کا کہنا صحیح ہے کہ اسی نے زیادتی کی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور پھر یہ جھوٹا ہوگا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کا کرتا جو ہے پیچھے سے پھٹا ہو، قدّا، پھٹا ہوا، من دبرٍ، پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، پھر عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور پھر یوسف علیہ السلام سچا ہے، سچوں میں سے۔ یہاں جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، جیسے کل میں نے کہا تھا ڈورے ڈالنے کے طریقے کہ کیا کیا بات، انہوں نے ان کے زلفوں کی تعریف کی، حسن کی تعریف کی، آنکھوں کی تعریف کی، نہ صرف اتنا بلکہ خود بھی وہ بہت زیادہ سج دھج کر اس وقت اس کے سامنے پیش ہوئی، یعنی کافی بناؤ سنگار کے بعد، یعنی وہ بھی ایک قسم کا ڈورا ڈالنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو انسان سجائے سنوارے۔ تو اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں بلکہ اسی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔ پھر اس وقت ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، کون تھا؟ انہی کے خاندان والوں میں سے کوئی تھا۔ تو کچھ مفسرین نے لکھا تھا کہ ایک بزرگ رہے ہوں گے جو کافی تجربہ کار رہے ہوں گے، جنہوں نے صرف یہ بات نہیں کہ گواہی دی بلکہ ایک ایسی شہادت دی جسے ہم قرائنی شہادت کہتے ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس،
یعنی قرائن جو اس کے بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھو کہ اس کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے یوسف علیہ السلام کا پھر تو غلطی یوسف ہی کی ہوگی، لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے پھر یہ غلطی عورت کی ہوگی، یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہوگی۔ یہاں بھی ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا کہ یہاں کسی اور چیز کی طرف نہیں دیکھا گیا، یعنی زلیخا کی کسی پریشان حالی کی طرف، اس کے بال بکھرے ہوں، ان کے کپڑوں کی طرف، گویا پہلے ہی سے یہ کچھ ان کا بیٹھا ہوا تھا کہ یوسف کا چہرہ ایسا ہے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، لہذا دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ اسی کے کرتے کو دیکھو، آگے سے پھٹا ہے تو یہ ہوگا، پیچھے سے پھٹا ہے تو کیا ہوگا۔ تو یہ گواہی دینے والا کچھ مفسرین نے لکھا کہ انہی کے بزرگ کوئی تھے اسی خاندان کے، انہوں نے یہ گواہی دی، وہ بائی چانس اس وقت ان کے یعنی اس عزیز مصر کے ساتھ تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کافی مسئلہ بڑھ گیا ہو، پھر انہوں نے اس سلسلے میں کوئی میٹنگ بلائی ہو، بات کی ہو، تو اس وقت پھر بزرگوں کو بھی بیچ میں آنا پڑا ہو، تو ایک بزرگ نے پھر کہا کہ بھائی ایسے ایسے دیکھو، یہ سادہ سا مسئلہ ہے، اس انداز سے دیکھو۔ اس کے برعکس بہت سارے مفسرین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شہادت، یہ گواہی ایک بچے نے دی ہے، دودھ پیتا بچہ وہاں پہ تھا جو بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص ایک سمجھو ایک قسم کا معجزہ یہ تھا کہ وہ بچہ بول پڑا اور اس نے یہ گواہی دی۔ عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے بچے نے گواہی دی۔ اور ایک واقعہ بھی اس سلسلے میں بڑا مشہور ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وہاں کے اس خزانے کا جو مالک بن گئے، ان کے وہ اقتدار پہ جب بیٹھ گئے، اقتدار کی کرسی پہ، اب وہ تقسیم کر رہے تھے غلہ، جس طرح بھائی بھی آ رہے تھے ان کے، وہ بھی تقسیم کر رہے تھے۔ ایک کوئی شخص آ رہا ہے، وہ ایک بار لائن میں لگ گیا تو اسے غلہ ملا، وہ دوسری بار پھر لگ گیا تو یوسف علیہ السلام نے پہچانا اسے کہ بار بار آ رہا ہے یہ، دوسری بار، تیسری بار۔ جب وہ بار بار آ رہا ہے تو ایک بار اس کو پکڑا گیا کہ اس کو پکڑو، تو اس کو پکڑ کر یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، بھئی تم بار بار کیوں آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے اسی بات کا انتظار تھا کہ آپ مجھے پکڑیں گے، مجھے پوچھیں گے، تو میں وہی بچہ ہوں جس نے آپ کے حق میں گواہی دی تھی۔ جب آپ پر الزام لگا تھا کبھی، میں چھوٹا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، تو اس وقت میں نے ہی آپ کے حق میں گواہی دی تھی۔ تو پھر ان کی بڑی خاطر مدارات انہوں نے کی، عزت کے ساتھ ان کو لے گئے اور پھر کافی ان کو کچھ دیا۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اس نے آپ کی ایک گواہی دی، آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک بات بولی، آپ کے حق میں گواہی دی، آپ نے اتنا اس کا اکرام کیا، تو میرے جو بندے میری یکتائی کی گواہی دیں گے میں ان کو اس سے بھی کتنا بڑا انعام دوں گا، کتنے بڑے انعام کے وہ مستحق ہوں گے۔ جو مجھے بن دیکھے، جنہیں مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میری گواہی دیں گے، میری یکتائی کی گواہی دیں گے، تو میں وہ کتنے بڑے مستحق ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا جانا چاہیے۔ تو ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے، آپ کو بھی بیٹھ جانا چاہیے، اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم بن دیکھے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، الحمدللہ اس کا بہت بڑا صلہ ہم کو ملے گا، لیکن اس پہ جم جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو۔ آج جمعہ کے موقع پہ بھی جو میں نے بولا کہ 100 اونٹ دے کر پھسل گیا آشا، اور پھر کس طرح سے اس کو اونٹ نے کچل دیا، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ نوٹ دیکھ کر ہم بھی پھسل جائیں، یا کچھ اور کسی کا حسن دیکھ کر ہم پھسل جائیں، یا کسی کے کسی فریب میں آ جائیں اور اس کے بعد اللہ کو بھول جائیں، تو پھر کتنا بڑا گھاٹا اور کتنا بڑا نقصان ہمارا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور پھر دیکھا گیا فلما رآ، پھر جب دیکھا قمیصہ، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جب دیکھا گیا، قدّ کہ وہ پھٹا ہے، من دبر، پچھلی جانب سے،
قال، تو اس وقت کہا عزیز مصر نے پھر خود اس وقت کہا انہ من کیدکن، یہ تمہارا ہی فریب ہے، یہ تم عورتوں ہی کی چال ہے۔ جمع کا صیغہ اس لیے لائے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے غضبناک ہوئے وہ۔ اس سے نہیں کہا کہ تیرا یہ قصور ہے، بلکہ غصے میں آ کر کیا کہا انہ من کیدکن، یہ تمہارا فریب ہے، یہ تم عورتوں کی بنائی ہوئی بات ہے، تمہاری چال ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کی چالیں ہوتی بڑی ہیں، خطرناک ہوتی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہیں، تم عورتیں ایسی ہی چال باز ہوتی ہو، تم بڑی چال باز ہو تم۔ یہاں اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ یہ بات جو ہے یہ عزیز مصر کی زبان سے نکل رہی ہے کہ تم عورتیں ایسی ہوتی ہو۔ کبھی کبھی ہم باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ تم عورتیں ایسی ہوتی ہیں، قرآن نے ایسا کہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ عزیز مصر کے کچھ قول کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ پھر وہ متوجہ ہوئے یوسف کی طرف، یوسف عارض عن ھذا، تو دیکھیں پورا منظر اپنے سامنے رکھیے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے صدیوں پرانے اس واقعے کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، اور انداز بیان کیا ہے کہ جیسے ہم وہاں پہ ہیں موجود، کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹنے کے بعد اب یوسف سے کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا، چھوڑ دو اب اس کو، یعنی اب اس کو یہیں پہ کلوز کر لو اس بات کو، اب بدنامی ہوگی، میری ہی بیوی ہے، آپ کی یہ مالکن ہے، یعنی آپ کو اس کی عزت کا، میری عزت کا خیال ہونا چاہیے۔ عارض عن ھذا، بس اس بات کو اب یہیں پہ رہنے دو، بند کر دو، چھوڑو، اعراض کرو اس سے، عن ھذا یعنی اس قصے کو یہیں پہ ختم کرو۔ واستغفری لذنبک، اور پھر متوجہ ہوئے زلیخا کی طرف، واستغفری، معافی مانگو، لذنبک، اپنی اس خطا کی، جو جرم تم نے کیا، جو خطا تم نے کی، اس کی معافی تم مانگو۔ انکی کنتی، انکی، بے شک، کنتی، تم ہی ہو، من الخاطئین، خطا کرنے والوں میں سے، یعنی خطا تمہاری ہے، قصور تمہارا ہی ہے، لہذا تم اپنی اس خطا، اپنی اس غلطی اور اپنے اس گناہ کی معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس قصے میں جو ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، نصیحت ہے، ہمیں اس نصیحت سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے کردار سدھارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔